لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم। सूरत वाले बड़े सखी होते हैं, सूरत वाले बखील नहीं हुआ करते हैं। तो दूसरी मरतबा भी दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम। तीसरी मरतबा भी मेरे बगैर कहे हुए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله
العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ربائی پسند تھی وہی آپ کے سامنے پڑھ دوں. مختلف احباب نے اور ہمارے محمد میاں صاحب نے بھی اس کی درخواست پیش کی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی بولے ملائک سبھی بلغ العلا بجمالہ بولے ملائک سبھی بلغ العلا بجمالہ. جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا. جب آ گیا نور خدا چھٹنے لگی کالی گھٹا. ہر سمت سے آئی صدا کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. فخر گجرات حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ حضرت کے بنائے ہوئے اشعار ہیں. سہتے رہے دو دفعہ دیتے رہے سب کو دعا. کبھی کسی کو بددعا نہیں، میرے آقا دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، تکلیف پہنچانے والوں کو دعائیں دی ہیں. سورت والوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے. سہتے رہے جو جفا دیتے رہے سب کو دعا. دشمن کو بھی کہنا پڑا
حسنت جمیع خصاله دشمن کو بھی کہنا حسنت جمیع خصاله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حاضرین مجلس، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کی عبادتوں سے ہمارے اندر کتنا فائدہ ہمیں پہنچا ہے، ہماری زندگی میں کتنا تغیر آیا. حج مبرور جس کی فضیلت احادیث سے پاک میں پائی جاتی ہے اور جس کا بدلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا، حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حاجی کی زندگی بدل جائے. حج میں جانے سے پہلے اس کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد اس کی زندگی میں چینج اور انقلاب پیدا ہو جائے. پہلے نمازوں میں سست تھا، اب نمازوں کا پابند ہو گیا. پہلے قرآن پاک کی تلاوت میں کچھ کمزوری اور سستی رہا کرتی تھی، اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کا پابند ہو گیا. پہلے اللہ کے راستے میں جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حج سے آنے کے بعد اب وہ اللہ کے راستے میں جانے لگا. 10 دن 20 دن 40 دن 4 مہینہ، جیسے جیسے اللہ کی توفیق ہو وہ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانے لگا. تو سمجھ لو یہ حج اس کا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اللہ کو اس کا یہ حج پسند آیا. اور اگر جو زندگی حج میں جانے سے پہلے تھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے 30 و 80 ہے، کولو کا جو بیل ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک چکر لگاتا ہے، مگر جہاں تھا وہی کے وہی رہتا ہے. وہ گھانچی جو تیل نکالتا ہے اور اس کے یہاں جو بیل ہوا کرتے ہیں جن کی دونوں آنکھوں پر ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 6 گھنٹے چکر لگاتے ہیں.
وہ بیل سمجھتے ہیں کہ ہم سورت سے انکلیشور تک پہنچ گئے ہیں، لیکن جب وہ آنکھوں پر سے ڈبے ہٹا دیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم صبح تھے وہیں کے وہیں ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوا، ہماری زندگی میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ وہ ان کی سمجھ کا دھوکہ تھا، وہ ان کے نفس کا دھوکہ تھا جو ان کو لگا ہوا تھا۔ جب آنکھوں پر سے وہ ڈبے ہٹا دیے گئے، اب حقیقت ظاہر ہونے لگی کہ ہم تو جہاں تھے وہاں کے وہیں۔ میرے بھائیوں اور سننے والی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں بھی رمضان کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور اپنی پچھلی زندگی اور رمضان کے ایام اور لیالی کو غور کریں، سوچیں کہ ہم نے رمضان کو کس حالت میں گزارا، اب رمضان کے بعد ہمارے اندر کتنا انقلاب اور تغیر پیدا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہ کولو کے بیل کی طرح سے جہاں رمضان سے پہلے تھے 25 شعبان کو، تو آج 17-18 دن ہو گئے رمضان گزرے ہوئے کو، تو ہماری زندگی میں وہی بات، عید ہم نے گزار لی، ہم نے عید کی حقیقت صرف اتنی سمجھی کہ کپڑے نئے ہوں، ٹوپی نہیں ہو، چپل نئے ہوں، رومال نیا ہو، شیر خورمے کو ہم نے خوب اڑایا ہو، حلوے مرغے اور پوریاں ہم نے ہضم کی ہو، ہم پکنک اور پارٹی میں گئے ہوں عید کے دن، چوپاٹی بنانے والوں نے اب آپ کے سورت میں بھی چوپاٹی بنا ڈالی۔ اب تک ہم نے سنا تھا کہ چوپاٹی بمبئی میں ہے، وہ سورت میں بھی بن گئی۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے رمضان اور عید کا دن کیسے گزارا۔ عید کا ایک پیغام ہے، لَيْسَ الْعِيدُ لِمَن لَبِسَ الْجَدِيدَ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدَ۔ عید اسی کی نہیں جس نے نئے نئے جوڑے پہنے ہوں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوں، عید اسی کی نہیں، عید تو صحیح معنی میں اس کی جو اللہ کی وعید سے ڈرا بھی ہو اللہ سے کہ میں نے تو رمضان گزار لیا۔ اب یہ بھی میں نے سوچا یا نہیں کہ یہ میرا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ سوچنا پڑے گا۔ ہم نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی، مگر یہ جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، یہ عشاء کی نماز اللہ کے یہاں قبول بھی ہوئی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم صرف عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ایک بات سمجھ لیں۔ میں آج اور کوئی نیا مضمون سنانا نہیں چاہتا آپ کو، کیونکہ رمضان ابھی گزرا، وہی تاثرات دماغ پر ہیں۔ مغرب کے بعد سے لے کر کئی مضمون آئے ذہن میں، یہ بیان کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، مگر جب آیا تو وہ سارے مضامین غائب ہو گئے ذہن سے، اور بیٹھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ بات کہہ دے کہ رمضان سے ہماری زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہے، اس کا کیا اثر ہو۔ کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے؟
ہم صرف عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ وہ عمل صحیح کریں اور صحیح عمل کرنے کے بعد اس عمل کی ہم حفاظت کریں کہ اللہ کے سامنے اس عمل کو ہم پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اے اللہ ہم نے رمضان کی تراویح پڑھی، اے اللہ ہم نے رمضان کی سحری کھائی، دعائیں مانگی، تسبیحات پڑھی، اے اللہ ہمارے یہ رمضان کے معمولات ہیں، یہ ہمارے رمضان کی عبادتیں ہیں جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ ان چیزوں کو جانتے تھے، وہ عمل کرتے تھے تو عمل کی حفاظت بھی کرتے تھے، اول تو عمل صحیح کرتے تھے، صحابہ کا کوئی عمل غلط نہیں ہوتا، کبھی ہوا بھی تو میرے آقا فوراً اصلاح فرماتے تھے۔ حدیث میں واقعہ ہے، ایک صحابی جو گاؤں میں رہتے تھے وہ آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، سلام کیا، میرے آقا نے فرمایا علیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سورت والوں غور کرنے کا مقام ہے، نماز پڑھی ہے صحابی مگر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، مدینے والے آقا کہہ رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر گئے اور جلدی جلدی نماز جیسے پہلے پڑھی اور پھر آئے سلام کر کے حاضر ہو گئے، میرے آقا نے پھر فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ بھی حضور نہیں لگا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب لائٹ ذرا چمکی، بیداری آئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی نہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھی، آخر بات کیا، مجھ سے کچھ بھول ہو رہی ہے، دیکھو بھول سمجھ لی۔ سورت والوں یہ بھی اللہ کا انعام سمجھنا کہ آدمی سے اگر کوئی بھول ہو رہی ہو تو وہ اپنی بھول کو مان لے کہ ہاں بھول گئی، مجھ سے کچھ بھول ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام۔ بھول پر بھول کرتے جا رہے ہیں اور اس پر دھول بھی پھونکتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دوسروں کا کہ بھول تم کر رہے ہو، میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو بالکل رائٹ نہیں، صحیح تو بھول کر رہا ہوں۔ سمجھ لینا یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو وہ اپنی بیماری کو سمجھ لے، انعام ہے اللہ، تبھی تو دوا خانے میں جائے گا، تبھی تو ڈاکٹر کا علاج کرائے گا۔ اور اگر وہ بیمار آدمی اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھ رہا بلکہ کہنے والے کو کہتا ہے کہ اصل میں تو بیمار ہے اور تیرا پاوا، میں بیمار نہیں ہوں، 105 ڈگری بخار ہے، زکام ہے، فلو لگ چکا، کسی مہربان نے کہا کہ دوا خانے چلو ہم تمہیں لے جاتے ہیں، تم بیمار ہو، تو احسان کرنے والے کو کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو بیمار، تیرا باوا بیمار، تیرا دادا بیمار، میں تو تندرست ہوں، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا۔
جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے. بھوک لگی ہے تبھی تو روٹی تلاش کریں گے، مگر جو آدمی اپنے آپ کو بھوکا ہی نہ سمجھے، حالانکہ کھانے میں کوئی بھول نہیں کرتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سب ہی آگے ہیں، کھانے میں بھول کوئی نہیں کرتا ہے. ہاں بھول دوسرے کاموں میں ہوگی، یہ کام میں بھول نہیں ہوگی. دین کے کاموں میں بھول ہوگی، دنیا کے کام میں ماشاءاللہ بڑا چالاک ہوگا تو بھول ہوگی نہیں ذرا بھی. تو یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ ہر آدمی اپنی غلطی کو مان لے کہ اصل میں میری غلطی، میری بھول نہیں، تمہاری بھول نہیں. صحابی سمجھ گئے کہ اصل میں مجھ سے کچھ بھول ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صاحب شریعت موجود ہے اور میں پوچھ نہیں رہا ہوں اور اپنی سمجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں اور اپنی سمجھ پر بھروسہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھول مجھ سے ہو رہی ہے. وہ سمجھ گئے، حضور کی خدمت میں آئے اور باادب عرض کر دیا، علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصلی. اے اللہ کے پیارے نبی، آپ مجھے بتا دیجئے میں نماز کیسے پڑھوں. تو حضرت بھی مسکرائے کہ اب گاڑی پاٹے پر آئی ہے، گاڑی اب پاٹے پر آئی. ہماری گاڑی جو پاٹے سے اتر چکی ہے، سورت والوں وہ پاٹے پر کب آئے گی؟ ہم کو بھی سوچنا. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. دیکھو کوئی بیان نہیں، کوئی مضمون نہیں. میں نے کہا آپ کو 3-4 مضمون میرے دماغ میں آئے، وہ ختم ہو گئے، اور کرسی پر بیٹھنے سے 5 منٹ پہلے بات آئی کہ رمضان کا اثر، اس پر 2-4 باتیں کہہ دے اور دعا کر کے جلسہ ختم کر دے. لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے بہت تقریر ہو گئی صورت میں. میں اب نان پورا کھاٹ کی واڑ والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں. کھاٹ کی واڑے میں رہنے والوں، تم نے یہ ایک دینی جلسہ رکھا، تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر کی اور تم نے علماء کو دعوت دی اور علماء کے یہ بیانات رکھے اس گلی میں. اللہ تعالیٰ تمہاری دلی جذبات کو قبول فرمائے اور اس محلے کے نوجوانوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، ان کی جوانی میں برکت دے اور اللہ ان نوجوانوں سے کام لے. بھائیو سوچنا ہم کو بھی. حضرت سمجھ گئے کہ ہاں ہم بات بنی ہے، تو پھر میرے آقا نے ان کو نماز سکھائی کہ پہلے نیت کر، پھر تکبیر کہہ، پھر ثنا پڑھ، سورہ فاتحہ، پھر تجھے قرآن جو بھی یاد ہو، جو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو. فقرؤوا ما تيسر من القرآن، قرآن کا جو حصہ بھی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. رکوع کرو، اطمینان سے کرو، پھر قوما کرو، بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے اس طرح کرو، پھر سجدہ کر، اطمینان سے کر. وہ سجدہ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر پیشانی ٹیک اور بھروں اٹھائی. حدیث میں ہے یہ تو منافق کی نماز کہی گئی. حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. اثر نہیں پڑی، سورج ڈوبنے کی تیاری میں ہے، 4 ٹھونگ مار لی مرغ کی طرح سے، جیسے مرغی چونچ مارتی ہے نا زمین پر، تو 4 ٹھونگ مار لی اس نے بھی. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ.
اللہ اکبر اللہ. حضور نے فرمایا منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز کہ جس کا رکوع مکمل نہیں، سجدہ مکمل نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے بدترین چوری یہ چوری ہے جو نمازی نے نماز میں سے کی. بدترین چوری کہ رکوع کیا اور تو جانے آیا والا کیا، سجدہ کیا اور جلدی جلدی میں تو جانے آیا والا سجدہ کیا، بلکہ اطمینان سے کرے. توحید-sunnah.com کیسا سجدہ کرے؟ میرے آقا کیسے کرتے تھے؟ شاعر نے خوب کہا ہے کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. میرے آقا کی صرف پیشانی نہیں جھکتی تھی نماز میں، دل بھی جھک جایا کرتا، دل اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے تھے. وہ نماز تھی. ہماری صرف پیشانی سجدے میں جھکتی اور دل کہاں ہے؟ نماز سے پہلے ہم جہاں تھے وہاں دل ہے، دل وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں سورج سوا نیزے کے بقدر قریب ہوگا، ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پانی 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 کی تلاش میں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ 7 خوش نصیب آدمی ہیں جن کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی. اس میں وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. دیکھا حدیث میں یہ ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. ظہر پڑ چکا تو اب انتظار کر رہا عصر کا ٹائم کب آئے گا. دیکھو دل مسجد میں ہے، دل مسجد میں اثر پڑ چکا، اب اس کا دل مسجد میں ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، میں مغرب کب پڑھوں گا. مغرب پڑ چکا، اب انتظار میں ہے کہ عشاء کا وقت کب ہوگا، میں کب عشاء پڑھوں گا. دل مسجد. اسی لیے تو روایتوں میں آتا ہے مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندہ پنجرے کے اندر ہے. دیکھو پرندہ پنجرے میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ گھبراتا ہے کہ کب پنجرے کا دروازہ کھلے کہ میں اڑوں. پرندہ پنجرے والی زندگی پسند نہیں کرتا، وہ تو آزاد رہنا چاہتا ہے. اس لیے بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی پرندہ ہو، پوپٹ ہو، مینا ہو، اس کو گھر میں لا کے پنجرے میں بند مت کر دو، چھوڑ دو، آزاد ہوگا. تم نے پنجرے میں بند کر دیا، وہ بھی تمہاری طرح آزادانہ زندگی چاہتا ہے. پرندے کی بولی میں کسی نے کہا ہے الحبس لیس فیہا مذہبی ولو کانت القفص من ذہبی. قید و بند کی زندگی میں رہنا
یہ میری تمنا نہیں، یہ میرا مسلک نہیں، اگرچہ میرا پنجرا سونے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پنجرے والی زندگی، قید و بند والی زندگی میں پسند نہیں کرتا۔ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ نانپورہ والوں، مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہا کرو، یا تو نماز سے پہلے چلے جاؤ یا نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو، اگر جب پہلے نہیں آئے ہو پھر کبھی دل تو اس کی قضا بعد میں کر لو۔ رحمان بڑی میٹھی نظر سے دیکھتا ہے اس بندے کو جو مسجد میں سے سب سے اخیر میں ہے، تو رحمان بڑی میٹھی نظر سے اس کو دو۔ سب چلے گئے اور یہ بیٹھا ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے بیٹھا، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ مسجد میں رہنے والوں پر اللہ رحم فرماتے، مسجد میں رہا کرو۔ ایک تو وہ ایمان والا جو قرآن پڑھ رہا، اللہ اس کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں جب قرآن پڑھتا ہے تب۔ ابھی ہمارے بچے نے نواسے نے قرآن سنایا آپ کو، اس سے چھوٹا جو بھائی ہے وہ آ رہا تھا، کہہ تو جلدی سے نہیں ہے، وہ اس سے بھی اچھا پڑھتا ہے جس سے چھوٹے والا۔ وہ کہہ رہے نانا میں آتا ہوں، تو اس کو کوئی بہانے سے اسٹیشن سے واپس کرا دو، اور یہ آئے۔ مولانا نے صحیح کہا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، محنت ہو رہی ہے۔ ابھی ایسے علماء موجود ہیں جو تمہارے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کہیں ایک زمانہ ایسا نہ آ جائے کہ نہ خود پڑھے نہ بچوں کو پڑھائے۔ ایک گاؤں میں پھنس گیا تھا، ایسا میں خود پھنس رہا تھا، مغرب میں بھی کوئی نہیں آیا، عشاء میں بھی کوئی نہیں۔ وہ گاؤں ہمارے علاقے میں ہے اس طرف سنکھیڑا کی طرف۔ تو وہ جو مولوی صاحب سے بچوں کو پڑھانے والے، میں نے ان کو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کہ مول صاحب ہے 100 گھر مسلمانوں کے، تو اسے تمہارا پروگرام رکھا ہے بیان کرا۔ تو میں نے کہا مغرب ہو گئی، کوئی آیا نہیں، نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، وہ تو رات کو آپ کی بیان آواز سننے آئیں گے سب، آپ کا آواز سننے آئیں گے، مسجد میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا اپنے ذرا چلے 10-15 گھر بلا کے آئے دروازے پر، چلو۔ میں نے سوچا ایک گشت والا عمل ہو جائے، اللہ کو یہی پسند آ جائے۔ تو نہیں مولوی صاحب جانا ہے، نہیں یہ تو ماریں گے لوگ، نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہیں کسی کو، مار کھانی پڑے گی وہ الگ، اور رات کو بیان سننے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ایسا ہے تو کیا؟ میں نے کہا اپنے دونوں پڑھ لو، چلو جب مغرب کی نماز۔ تو مجھے کہنے لگے تم بڑودا سے مغرب پہنچے نہیں آئے؟ دیکھا وہ ایک نکلا، وہ بھی بہرا نے اندھا نکلا، وہ چھلنا تھا وہ بھی نہ کہا، کوئی کام۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے، ہم تو ڈوبے، ہم تو گئے کھاتے کے گئے، تم کو بھی گئے کھاتے کا نہ کر دیں ہمارا نام۔ وہ دو دوست جا رہے تھے ندی کے کنارے پر، ہے نا ندی پر، دونوں خلق بنگالی تھے، جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک بورڈ پڑا حکومت کی طرف سے، جو کسی ڈوبنے والے کو بچائے گا اس کو 100 روپے انعام دیے جائیں گے۔
دونوں نے مشورہ کرا کہ تیرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں، میں بھی لکھا تو بھی لکھا، یہ اعلان پڑھ، اپنے کوئی پانی میں گرے ڈوبے وہ بیچارہ 100 روپے ملیں گے تو 50 لے لیں گے، نصف لی و نصف لک و ھذا قول جاہل، آگے اب ہوتا یہ ہے کہ دو جب دوست ہوتے ہیں، ایک عقل مند ہوتا ہے اور دوسرا بھوٹ ہوتا ہے، یاد رکھنا، بیوقوف، وہ بیوقوف تیار ہوا کہ چل میں گرتا ہوں مگر بچائیے میرے کو، جب میں بچاؤں گا تو کوئی فکر کیوں کرتا ہے، وہ پانی میں اب ڈوب رہا ہے، چلا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے، یہ دیکھتا ہی جو کنارے پر کھڑا ہے، سنا ہے ڈوبنے والا 3 مرتبہ اوپر آتا ہے پھر نہیں آتا، ایسا سنا ہے، ڈوبے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، کائے کو ڈوبنے والی موت مانگ رہے، ارے نانپورہ والوں ڈوبنے والی موت کائی کو مانگ رہے ہو، مسجد والی موت مانگو نا، اللہ دے گا، اللہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو نے ڈوبنے والی موت مانگی ضرور، مسجد والی موت، ارے اور آگے بڑھو مکہ والی موت مانگو، ارے اور آگے بڑھو مدینہ المنورہ والی موت مانگو۔ ابھی کوئی بچہ پڑھ رہا تھا بیان سے پہلے تو ہماری نظر میں آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ سے میں سو رہا ہوں، ان کی چوکھٹ سے میں سو رہا ہوں، اور اذان بلالی جگائے، مدینہ کی اذان اور وہ بھی تہجد والی اذان، حضرت بلال حبشی والی اذان، لطف جب ہے در مصطفیٰ پر اس پہ آتے ہی دم ٹوٹ جائے، آب کوثر سے دے غسل آب کوثر سے دے غسل اور فرشتے جنازہ اٹھائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ موت نصیب فرمائے۔ ڈوبنے والا 3 مرتبہ آتا ہے اوپر، 4تھی مرتبہ گیا، اس نے کہا مہربان اب تو بچا، تو کنارے پر کھڑا کھڑا کہہ رہا ہے تیرے پانی میں گرنے کے بعد میں نے دوسرا اعلان پڑھا، اس میں یہ تھا کہ جو کسی کی لاش کو نکالے گا اس کو 200 روپے انعام دیے جائیں گے، سمجھ گئے، اس کو 200 روپے، تو میں انتظار میں ہوں کہ تیری لاش نکالوں گا، تو مر جائے گا نکالوں گا، اس سے پہلے نہیں نکالوں گا۔ یہ رسم و رواج والی زندگی بھی تو ایسی ہے کہ آدمی اس میں مر جاتا ہے، رواج میں، رسم میں، رواج ہوتا ہے، اس کو کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آدمی فرائض میں سستی کرے گا، فرائض
کو ادا نہیں کرے گا لیکن رواج کو ضرور ادا کرے گا، رسم کو ضرور ادا کرے گا۔ ہم مسلمانوں میں وہ بدنصیب لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو مدرسے میں 5 کی نوٹ بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی مدرسے میں 5 کی نوٹ نہیں، لیکن بچے کی ختنہ ہوئی ہو، چھٹی کی دعوت کرنی ہو تو 10 دیگ دال پلاؤ کی چڑھا دے گا، 10 من کا کھانا بنائے گا معمولی چمڑی کٹنے پر، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زندہ ہو، اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، رسم و رواج، شادیوں کے رواج الگ، موت اور غمی کے رواج الگ۔ شادیوں میں بھی رواج ہے نا، کئی پیٹھی کا رنگ کھیلتے ہیں، ہلدی والے کپڑے پہنتے ہیں، شادی سے 3 دن پہلے چمکدار ٹھپا ہاتھ میں لگاتے ہیں، خنجر ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ چمکدار ٹھپا لگاتا ہے۔ بڑودا میں نے ایک دولہے میاں کو دیکھا، ہلدی والے کپڑے، ہاتھ میں چمکدار ٹھپا اور ہتھیلی میں خنجر۔ میں نے کہا یہ خنجر کیوں لیا؟ کہنے کا مولوی صاحب پرسوں میری شادی ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا شادی کو خنجر سے کیا لینا دینا؟ پہلی رات کی دلہن کو تو یہ خنجر بتائے گا تو تیرے گھر میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، کیا یہ تعلیم نہیں؟ میں تو سمجھا تو کوئی بکرا کاٹنے کے لیے جا رہا ہوگا، اور آج کوئی بہت بڑے مالدار کا آرڈر تیرے کو ملا ہوگا، کوئی تازہ بکرا کاٹنے کا ہوگا تو چمکدار چھپا بھی باندھا تو کہتا میری شادی ہونے والی ہے۔ سوچ شادی کو خنجر سے کیا لینا دینا؟ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، 16 نکاح تھے، تو دولہے میاں اسٹیج پر آئے تو ہاتھ میں ناریل لے کے گئے، ناریل، کوئی ہاتھ میں لیمبو لے کر آئے، لیمبو، کسی کے ہاتھ میں ناریل، کسی کے ہاتھ میں خنجر۔ تو بار بار میں پیچھے دیکھتا تھا کہ ناریل کے چھٹا میرے کو نہ مارے پیچھے، تو میں نے آگے میں کدھر وہ ناریل والے آگے، وہ ناریل والے، نیمبو والے، خنجر والے، چاقو والے، تھپے والے سب کو آگے بٹھا لیں، یہاں بیٹھا۔ میں نے کہا ناریل کیوں لیا ہاتھ میں؟ تو گھر والوں نے کہا تھا اس کے لیے، تو میں نے کہا نکاح پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو پڑھنا ہے، تو میں نے کہا ناریل لگ چلی، چلو بھائی تمہارے کو کیا کرنا ہے؟ نکاح پڑھنا ہے یا نہیں؟ یہ ناریل توڑ کے کھانا ہے تمہارے کو؟ تو کہ نکاح پڑھنا ہے، ناریل نہیں دے رہا بھائی، جہاں علم نہیں، ہم نہیں جانتے ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا، ہمارا مذہب کیسا ہے، ہمارے مذہب اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تمہاری برادری اصحاب لوگوں کی برادری ہے، میں تم کو کھاٹکی نہیں کہتا ہوں، جو کہتا ہوگا اس سے پوچھو کھاٹکی والا، نہیں اصحاب والا۔ تمہاری اصحاب برادری کو، جانوروں کو پالنے والی، چلو اور ذرا مہذب لفظ بول، جانوروں کو پالنے والی برادری کو اور کاٹنے والی برادری کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ آج تم نے علماء کو بلایا، تم نے اپنے دین کو سمجھا، تمہارے نوجوان اللہ کے راستے میں جانے والے 40 دن 4 مہینے اللہ کے
راستے میں لگانے والے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو. ہمارے بچے نے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنا ہے؟ میں سن رہا تھا اوپر سے، میں سن رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہاں بھیجا؟ شادی کرنے کے لیے، شادی کا سامان خریدنے کے لیے. لیکن سعد سلیمی کہاں آ گئے؟ جنگ احد کے میدان میں آ گئے. دیکھا کیسا دلہن، سورت والوں دلہن بھی کیسی، دلہن بھی کیسی. سعد سلیمی کالے رنگ والے، چیچک کے داغ والے، بیوی بڑی خوبصورت، دلہن بڑی خوبصورت. ابا نے تو غصے میں انکار کر دیا، تو وہ واقعہ کہہ دیا مولانا عتیق نے آپ کو. بڑا اچھا واقعہ. بچے نے اپنے اعتبار سے کہا، میں اپنے اعتبار سے کہا کرتا ہوں، بات ڈبل ہو جائے گی اس لیے چھوڑ رہا ہوں. دیکھو دلہن کیسی، میرے آقا نے کیسی محنت کی، میرے آقا نے کیسے ان کے دل بنائے تھے. میرے آقا کے زمانے میں دلہا کیسا، دلہن کیسی ہے. وہ بھی مبارکبادی کے قابل، یہ بھی مبارکبادی کے قابل. بیٹی نے خود باپ کا ذہن بنایا کہ ابا جان سعد سلیمی اپنی طرف سے نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. ابا مجھے تمہارے ایمان پر خطرہ ہو رہا ہے. ابا جان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ بتاؤ. سعد سلیمی کا چہرہ مت دیکھو، بھیجنے والے آقا کو دیکھو کہ بھیجنے والا لاڈلا نبی کیسا، اللہ کا حبیب کیسا، ان کا چہرہ کیسا. آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. میں نے مانا حسن میں بھی رنگ کا مار ہے. یہ شعر میں جب پڑھتا ہوں نا میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگلا شعر تم نے سن لیا ہوگا، دوسرا شعر میں سنا رہا ہوں. میں نے مانا حسن میری رنگ کا یہ مار ہے، بھیجنے والا تو اس کا چودھری کا چاند ہے. اسی چودھویں چاند کے ہم امتی. سورت والوں، اے قصاب برادری والوں، ہم اسی پیغمبر کے امتی. ہمارے نبی ہیں، صحابہ نے اپنے کلیجے کاٹ دیے. مصر کی عورتوں نے تو حسن یوسف کو دیکھ کر صرف انگلیاں کاٹی، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور صحابہ کی عورتوں نے اور صحابہ کے بچوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھ کر کلیجے کاٹ دیے. آج ہم حضرت کے دین کے لیے معمولی قربانی بھی نہیں دے رہے ہیں، اور معمولی قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. اس لیے میں آپ کی برادری کو مبارکبادی دے رہا ہوں. دلہن کیسی اور اس زمانے کا دلہا کیا. بیوہ عورتیں، شوہر تو شہید ہو گئے بدر میں، احد میں. عورتیں بیوہ، بچے یتیم. جو مرد جاتے تھے اللہ کے راستے میں تو عورتیں ان کو دیکھ کر روتی تھی کہ ہمارا شوہر بھی آج زندہ ہوتا
تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جاتا. ماں جب روتی تو بچے ماں کو تسلی دیتے تھے. دیکھو بچے بھی کہتے ہیں کہ امی جان روتی کیوں؟ ابا اگرچہ نہیں ہے تو ہم تو زندہ ہیں. اماں ہم جائیں گے اللہ کے راستے، ہم جائیں گے بدر میں اور احد میں. ہاں بدر اور احد تو میدان کے نام ہے. وہاں صرف 10 دن اور 20 دن کا سوال نہیں تھا، زندگی اور موت کا. اماں ہم جائیں گے، ابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں، بخاری شریف میں تفصیل سے ہے واقعہ، کہہ رہے میرے دائیں طرف بھی لڑکا کھڑا ہے، بائیں طرف بھی. تو میں تو گھبرانے لگا، کاش کے 2 پہلوانوں کے بیچ میں ہوتا تو کوئی دشمن کا حملہ روکتا. یہ تو بچے تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ داہنی طرف والا بچہ بولا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ دیکھو بچہ. تو حضرت الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ قوم کا سردار، تو بچہ، تجھے کیا لینا دینا؟ چچا جان سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو بیٹا تو کیا کر لے گا؟ چچا جان قسم کھائی جب تک اس کو ٹھنڈا نہیں کروں گا چین سے نہیں بچھوؤں گا بستر. بچہ اور کان میں آئی تاکہ ادھر والا بچہ نہ سن لے. کان میں ابھی میں جواب نہیں دے سکا کہ بائیں طرف والا بچہ بولا. اس نے بھی ایک سوال کیا، چچا جان ابو جہل کہاں؟ بیٹا تو کیا کر لے گا؟ سنا ہے حضور کو گالیاں دیتا ہے، حضور کا دشمن ہے، تو کرے گا کیا؟ تو میں نے بھی قسم کھائی کہ چین سے بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک اس کا خاتمہ نہ کروں گا. بچے کیسے؟ کسی نے کہا قسم کھائی تھی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. اس زمانے کے بچوں کی قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گانے دیکھا ہے وہ محبوب باری کو. چچا جان ہم نے سنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالی دیتا حضور کا دشمن ہے. ہم نے قسم اٹھائی. اس زمانے کے بچے ماں سے یہ پوچھتے، دین کی محنت چھوٹ گئی. تو آج ہمارے زمانے کے بچے ماں سے پوچھتے تو ہیں مگر کیا پوچھتے ہیں؟ پتنگ اور ڈورے کی دکان سب سے اچھی کون سی ہے؟ اماں پرسوں اترا ہے. اچھا اترا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو پتنگ اور ڈورا. اترا مشہور یہاں کی سورت کی. ہمارا بہت آدمی اب کچھ قدم بڑھانے لگا آپ کے ساتھ، وہ بھی پیچھے نہیں رہا. چیپ تو لگتا ہی ہے. پوری پیٹی میں ایک سفرجن سڑا ہوا ہوتا تو دوسرے کو بھی چھوڑاتا، پھر وہ تیسرے کو اور چوتھے. پورا سماج بگڑتا، پورا ماحول بگڑتا. اس زمانے کے بچے آج یہ پوچھ رہے ہیں. ایک بچے نے بڑودا میں مجھ سے پوچھا تھا، مولوی صاحب پتہ نہیں اڑا سکتے؟ میں نے کہا نہیں،
تو پوچھتا ہے کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹ سکتا ہوں کیا نہیں؟ میں نے یہ بھی عجیب سوال کر رہا ہے. پتنگ تو نہیں اڑاؤں گا مگر مالی صاحب وہ پتنگ کٹی ہوئی آ رہی اس کو لاؤں میں تو اس کو بھی کئی کو لیتا ہے تیرا تیری انگلی کٹ جائے گی اس دوڑے سے بھی تیری انگلی کٹے گی. کوئی غریب بچہ کہنے لگا مالی صاحب اچھا ہے اتنا دوڑا گھر میں آ جائے گا تو اماں کو کپڑے سینے کے لیے چلے گا. تو میں نے کہا توڑنا مت اگر زمین پر گرا پڑا ہوا ہو تو لے لیجیے کہ اماں کو کپڑے سینے کے لیے کام میں آئے وہ بھی نیچے پڑا ہو تو یاد رکھنا کسی کے جھاڑ پر سے کیڑیاں توڑ نہیں سکتے ہو مگر کیڑی ٹوٹ کے نیچے پڑی ہے وہ لے سکتے ہو. میرے بھائیو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سب کچھ بتایا گیا. میرے آقا نے محنت کیسی کی ہوگی صحابہ کا تزکیہ کیسے کیا ہوگا صحابہ کے دل کو میرے آقا نے مانگ دی کہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی. مال کی محبت حب جہاں حب مال حسد بغض کینہ کپٹ آپس میں محبت ہے نا. قرآن نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قرآن پاک اللہ نے صحابہ کے اوصاف بیان فرمائے. محمد اللہ کے رسول جو صحابہ آپ کے ساتھ کفر کی حرکت پر بڑے سخت آپس میں رحم دے رہے آپس میں رحم یہ صفت آج ہمارے اندر رہی آپس میں رحم دل نہیں آپس میں بڑا سخت اختلاف ہے نا. عید کے دن کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں پھر بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اختلاف رنجش نا اتفاقی نا چاکری کشیدگی دل کا سخت ہونا یہ تو کوئی ہم مسلمانوں سے ہی کئی سال ہو گئے ٹرین میں نماز پڑھنی تھی یہ انٹرسٹی اثر کی نماز باقی تھی ٹرین میں پڑھنی تھی میاں بھائی نے نہیں پڑھنے دی ہم کو. اس نے کہا مولوی صاحب یہ تو ٹرین ہے یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے کیا آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر یہ تو ٹرین ہے نماز پڑھنی تھی پڑھ کے آنا تھا. دیکھو میاں بھائی کہہ رہے ہیں غیر مسلموں میں نماز پڑھنے کی مجھے جگہ دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ لو. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تھپڑ مارتے ہیں اسی وقت تماشا لگا دیتے ہیں کہ تو نہیں جگہ دے گا تو دنیا میں میرے بندے اور بھی ہیں
میں ان سے اپنے دین کا کام لے لوں گا. تیری کوئی خصوصیت نہیں. وہ سورہ محمد میں ہے، وہ اللہ نے ہم کو ہی دھمکایا ہے ایمان والوں کو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے ایمان والو، اگر تم نے میرے احکامات سے روگردانی کی، انحراف کیا، میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لے آؤں گا. قرآن میں سورہ محمد میں اللہ نے کہا یستبدل قوما غیرکم، میں تمہاری جگہ پر دوسری قومیں لے آؤں گا، یعنی تم کو کیا کروں گا؟ ختم کروں گا. اور پھر وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے. جیسے دین کے معاملے میں تم سست ہو، وہ تمہاری طرح سست نہیں ہے. تو مجھے وہ غیر مسلم بھائیوں نے جگہ دی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر اٹھ گئے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اور پھر وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ نہ دھرم میں نماز میں لکی ٹائم ہوئے، یہ ٹائم پر پڑھی پڑے تو اپنی نماز چھائے، نہیں تو پچھلے نماز نہ چھائے. وہ باتیں بھی قبول میں سن رہا تھا. بھائیو، اگر ہو نام اسلامی تو پھر جنت تمہاری ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں کس لیے کافر ہلاری ہے؟ صحابہ کے دلوں کو اللہ کے نبی نے مانج دیا، مصفا اور مجلہ کر دیا تھا. تزکیہ قد افلح من تزکا، اللہ کے نبی نے صحابہ کا تزکیہ کیا. اسی لیے آپس میں بڑے رحم دل. صحابہ مہمان کو ڈھونڈتے تھے اور پھر کھانے بیٹھتے تھے. ہم کھانے سے پہلے مہمان کو ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی کھیلے والا آ کے دکھتا بھی ہے تو ہم ڈر کے مارے گھر میں چھپ جاتے ہیں کہ شاید میری گھر نہ آتا ہوئے. حضرت ابو طلحہ کے یہاں مہمان آئے، حضور نے کہا کہ ابو طلحہ لے جاؤ گھر میں. تو بیوی سے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ بیوی نے کہا کھانا تو بہت تھوڑا ہے، تم اور بچے کھا سکو. کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے مہمان بھیجے، بچوں کو سلا دینا اور میں مہمان کو لے آتا ہوں، کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیں. لالٹین کو صاف کرنے کے بہانے سے لے جانا تاکہ اندھیرا ہو جائے، تو اندھیرے میں اپنے ہونٹ کو چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، ہے نا ہوٹل. اور اندھیرے میں کھانا مہمان کے سامنے کرتا رہوں گا اور کہوں گا کھاؤ کھائیے. کیسی بہت ہم کو کتنی محنت کرنی پڑے گی ابھی لوگوں، ابھی ہم بہت پیچھے. میں ہاتھ چلاؤں گا تاکہ مہمان سمجھے میں کھا رہا ہوں اور اندھیرے میں کھانا میں سامنے کروں. ہم کھاتے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو اللہ کا شکرانہ ادا کریں گے، ہے نا. سب سے پہلے سامنے سے بوٹا اٹھا لیں گے. یہ تو میں کب سے رات دیکھتا تھا لوگوں کہ اندھیرا ہوگا تو اٹھا وہاں سے کہ کم بہت خود ہی کھا رہا ہے، میرے سامنے نہیں کر رہا ہے. ہم کھانا کھا رہے ہیں اور اندھیرا ہو جائے تو بوٹی. بھائی ہو صحابہ کی زندگی آپس میں محبت رحم دلی. حدیث میں واقعہ ہے، ایک صحابی کے گھر بکرے کی سلی آئی تو انہوں نے نہیں پکایا، پڑوسی یاد آئے. دیکھو پڑوسی، کہ یہ سری میں کھاؤں اس سے بہتر ہے پڑوسی کھا لے.
تو وہاں دیکھتی وہ بھی حضور کی محنت سے تیار ہوئے تھے صحابی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ بھی صحابی انہوں نے بھی وہ چیز بتائی نہیں، پڑوسی میں بھیجی، پڑوسی کہ وہاں کھانا نہیں ہوگا، وہ کھائیں، ان کے بچے کھائیں. وہ سیری تیسرے گھر گئی، پھر چوتھے گھر گئی. انہوں نے بھی یہی سوچا کہ میں کھاؤں، اس سے بہتر ہے پڑوس کھا لے، اور پڑوس کے بچے کھائے. 7 گھر کا چکر لگا کر وہ سیری پھر وہیں آ گئی جہاں سے چلی. تو وہ صحابی کے سامنے جب وہ سیری آئی نا تو رو پڑے دیکھ کر کہ یہ وہی سیری ہے جو یہاں سے چلی. معلوم ہوا سب نے یہی سوچا کہ ہم کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہمارا پڑوسی. آج ہم سیری نہیں بھیجیں گے پڑوس میں، ہاں رنگڑے بٹاٹے کا سالن ضرور بھیجیں گے. رنگڑے اور بٹاٹے بنے ہونا، جس کو بعض لڑکوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈرائیور اور کنڈکٹر. یہ کمبخت لڑکے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. میں نے پوچھا ملنے سے، میں کہا کیا پتا ہے؟ تو کہنا کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر والا سالن بنا. میں نے کہا ڈرائیور اور کنڈکٹر مانا بیگن اور بٹاٹے وہ سالن بنا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی ان کو پوچھو جن کو نصیب نہیں. تو ہم یہ چیز تو پڑوس میں ضرور بھیجیں گے، اچھی چیز نہیں. سنت یہ ہے کہ گھر میں گوشت بنا ہو، بریانی بنی ہو، اچھے آئٹم بنی ہو، اپنے پڑوس میں بھیج دو. اس کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں وہاں یہ چیز بنی ہے یا نہیں بنی ہے، چلو ہم بھیج دیں اسے. یہ تزکیہ صحابہ کا کیونکہ حضور نے کیا تھا، تو صحابہ کی زندگی ایسی ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی پر قرضہ مانگ رہے تھے تو مسجد نبی میں کچھ شور ہوا تو حضور سن گئے وہ شور کو. تو میرے آقا نے کمرے کے اندر سے پوچھا کہ کعب بن مالک یہ شور کیسا ہے؟ یا کعب ما ھذا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی علیہ ولم یقضیہ، میرا قرضہ ہے اس پر دے دیا. تو میرے آقا نے ان کو بلایا. کیوں؟ حضرت میں اتنے دے سکتا ہوں، یہ اتنے مانگ رہے ہیں، میں اتنے نہیں دے سکتا. میرے آقا نے گھر کے اندر سے اشارہ کیا یا کعب، یعنی آدھا معاف کر دے. آدھا معاف کر، آدھا لے لے جتنے دے رہے. تو جتنے دیے وہی لے لیے. یہ صحابہ کی زندگی. اسی لیے تو صحابہ کی شان میں کسی نے کہا ہے عشق نبی کا دعویٰ کرنا آسان بہت ہے صدیق جیسا عاشق بننا، صدیق جیسا عاشق بننا سب کے بس کی بات نہیں. اور حضرت عمر ملک میں دورہ کرنے والے انسان تو ایسے دیکھے ہیں، فاروق ایسا گشت لگانا سب کے بس کی بات
نہیں فاروق جیسا دشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. اور حضرت عثمان غنی کا افضل ہونا مال میں بھی ممکن ہے سب کے بس کی بات نہیں. پانا سب کے بس کی بات نہیں. سب نہیں کر سکتے. اور حضرت علی اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے خیبر پر خطرہ چل ہی رہنا سب کی بس کی بات نہیں. اور یہ سلیقہ جس پیغمبر سے سیکھا تھا اس پیغمبر کی تو کچھ عجیب ہی حالت تھی. میرے آقا کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت کا معاملہ یہ ہے دین کی دعوت گھر گھر دینا آئی پر جا کر پتھر کھانا گشت کیا تاریخ میں جا کر پنجاب کے لاڈلے لگے دین کی دعوت گھر گھر دینا آئی پر جا کر پتھر کھانا پھر بھی تو آئے دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. تکلیفوں کو برداشت کیا کسی کو بددعا نہیں دی. تبھی تو حضرت مولانا فرما کر گئے سہتے رہے جوڑو جفا دیتے رہے سب کو جو دشمن کو بھی کہنا پڑا حسن جمیل اور یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ امام الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ ارض و سما میں شور اٹھا صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو بزرگان محترم میرے آقا نے صحابہ کا تزکیہ کیا. اسی طرح رمضان اور رمضان کے روزے اور تراویح نے بھی ہم سب کا تزکیہ کیا ہے. گناہوں سے بچایا ہے مسجد والا بنایا ہے
قرآن والا بنایا ہے، رمضان گزر چکا ہے، اب ہم سوچیں کہ رمضان کی عبادات سے ہمارے اندر کیا فرق ہو. ہم نے کہیں قرآن بند کر کے رکھ تو نہیں دیا. جب دیکھیں گے 2009 میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آئندہ رمضان آئے گا نا کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم عصر کے بعد مسجد میں ابھی بیٹھتے ہیں یعنی کہ خالی رمضان میں بیٹھتے ہیں کہ منہ کو تالا ہے، نفس کمزور ہے، تو جائیں بھی تو کہاں رہے مسجد میں بیٹھو. نہیں، اصل تو اب ہے مسجد میں بیٹھنا، اب ہے قرآن پڑھنا، اب ہے تسبیح پڑھنا، اب ہے گناہوں سے بچنا. کون مسلمان نہیں جانتا کہ بیاج حرام ہے؟ اسلام میں مسلمانوں پر 100 کے 150 لینا تو یہ 50 روپے سے زیادہ لے رہا ہے. یہ کس چیز کے زیادہ لے رہا ہے؟ بیاج. قرآن میں سب سے خطرناک آیت اگر کوئی ہے تو وہ سود والی آیت ہے، جس میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سود کو ایمان والوں پر حرام کیا. اے ایمان والوں، تم سود کو مت کھاؤ، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، آبرو ضائع ہو جائے گی، بزدل بن جاؤ گے، دشمن کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکو گے. وہی حرام مال حاصل کرنے کا جذبہ. لا الہ الا اللہ جدھر سے آوے ادھر سے لا. تو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جہاں سے آئے وہاں سے آ. میرے آقا نے فرمایا سود کے 36 درجے زیادہ برائی، 36 درجے. سب سے ادنا درجے کی برائی اتنی خطرناک ہے جیسے بیٹے نے اپنی ماں سے زنا کیا. آپ کے اس قصاب والے میں کوئی ایسا ظالم ہے جس نے اپنی شہوت اپنی ماں سے پوری کی ہو؟ اے نانپورہ میں رہنے والوں، جب تمہارا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا ظالم نہیں کہ جو ماں سے زنا کرے، تو پھر ایسا بے وفادار اور ظالم امتی کیوں ہے کہ وہ سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، حرام مال کو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے اور حرام کو جمع کر رہا ہے؟ تو پھر یہ بے وفادار اور غدار امتی نہیں. کس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو پھر سود کھا رہا ہے؟ اسلام میں سود کھانے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں، تجارت ہو، رضامندی سے ہو، زبردستی سے نہ ہو، اس تجارت کے ذریعے سے تم نفع حاصل کر سکتے ہو اور وہ نفع تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے. اس طرح تم مال کو بڑھا سکتے ہو اور اپنے مال کو کھا سکتے ہو. بھائیو، یہ شریعت کے احکام ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقویٰ یہ ہے کہ جو کام پہلے سے حرام تھے اس کو تو چھوڑ دینے چاہیے. جبکہ رمضان میں ہم نے کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، جائز تعلقات چھوڑے. اسی کا تو نام روزہ تھا. 3 چیزیں چھوڑ دو، کھانا پینا اور جیما. یہ 3 چیزیں صبح شادی سے لے کر غروب شمس تک، یہ 3 چیزیں چھوڑ دو، اسی کا نام روزہ. تو رمضان میں حلال چیزیں اللہ نے بند کروائی. کیوں؟ تاکہ رمضان گزرنے کے بعد جو گناہ ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، پہلے سے حرام ہیں، اس سے رک جانا ایک مسلمان کے لیے آسان ہو جائے گا. گناہوں کو چھوڑنا ایک مسلمان کے لیے آسان ہو جائے. یہ رمضان کے روزے کا تقویٰ ہے. دعا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ
یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. گناہوں کی نفرت اور نمازوں کا اہتمام، مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھنا اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان چیزوں کا اہتمام اور اس کی ذکر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اسی لیے واعظ و نصیحت کے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں، علماء کرام کو بھی اسی لیے بلایا جاتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آج کے اس محلے کو قبول فرما لے، دین دونی رات چوگنی ترقیات سے اللہ پاک مالا مال فرمائے، ماں بہنوں کو بھی قبول فرمائے، بوڑھوں پر اللہ رحم فرمائے، جوانوں کی جوانی میں اور قوت میں اللہ اضافہ فرمائے، اور بچوں کے اندر صلاح اور فلاح کا مادہ پیدا فرمائے. اس محلے میں سے اللہ تعالیٰ بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے اور دین کے داعی بنائے کہ جو پورے دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم لہرائیں اور دین کا کام کریں. یہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی درود شریف پڑھ لیں. کا فیصلہ فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما خلقتنا وبما أحييتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا، ولك الحمد على كل نعمة أنعمتها عليك من قديم وحديث، من سر وعلانية، من قليل وكثير، من خاصة وعامة، من حي وميت. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اور دیر تک بیٹھا رہا، پورے مجمع کو قبول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو بھی قبول فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح میں قیام کرنے کو قبول فرما، قرآن پاک سننے سنانے کو قبول فرما، رحم کا کرم کا مادہ فرما. اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم سے اگر کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی کمزوری رہ گئی ہو، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، دریائے رحمت سے معاف فرما. آئندہ زندگی میں ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ رمضان سے ملاقات نصیب فرما. 3 بددعائیں جبرائیل نے دی ہیں اور رحمت والے نبی نے تینوں پر آمین کہا ہے. اے اللہ ہمیں ان 3 بدنصیبوں میں شامل نہ فرما. ہلاک ہو آپ کا وہ امتی جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو میرے آقا نے آمین فرمایا. اے اللہ ہم نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے شروع میں، قبول فرما لیجیے. ہلاک ہو آپ کا وہ امتی جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں
اور ماں باپ کی اس نے خدمت نہ کی ہو اور وہ جنت کا مستحق نہ بنا ہو، اے اللہ ہماری اولاد کو ماں باپ کی قدر دانی نصیب فرما، ماں باپ کی شکر گزاری نصیب فرما یا الہ العالمین۔ تیسری بد دعا بھی بڑی خطرناک ہے، ہلاک ہو آپ کا وہ امتی جس پر سے رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت عطا فرما، ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے دروازوں سے رمضان راضی ہو کر گیا ہو۔ اے اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرما جن کے دروازوں سے رمضان ناراض ہو کر گیا ہو۔ ہم میں کتنے مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، صرف پہلی رات کی تراویح پڑھی اور 27ویں رات کی تراویح پڑھی۔ اے اللہ ان کو معاف فرما، رمضان کی قدر دانی نصیب فرما، رمضان کا اہتمام نصیب فرما یا الہ العالمین۔ رمضان کی مغفرت سے ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما مولا، پورا پورا حصہ عطا فرما مولا۔ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، دیر سے بیٹھا رہا، دین کی باتوں کو سنتا رہا، اس سے مانگنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے یہ مجمع بیٹھا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارا بھی ایک دن آنے والا ہے، ہم قبر میں سو رہے ہوں گے، جل سے یہاں ہوتے رہیں گے، بیانات ہوتے رہیں گے، دعائیں ہوتی رہے گی، مگر ہم کفن کے کمزور ٹکڑے میں جکڑے ہوئے ہوں گے، قبر کے گھڑے میں سو رہے ہوں گے۔ ہم سب کا یہ وقت آ رہا ہے مولا، ہم سب کا بھی رحم ہے مولا، سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ نصیب فرما، سچی اور پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن زندہ ہیں عمر میں برکت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے بڑودہ میں جمیل بھائی ہیں جن کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا دلی میں، آج جمعہ کے بعد وہ رو رہے تھے، دعا کے لیے کہا ہے۔ اے اللہ ان کے بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرما، اور جتنے بھائی باقی رہ گئے صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر کرم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔